السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ دیکھیے، ایک وقت تھا کہ زمین پر کوئی انسان نہیں بستا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ زمین پر انسانوں کو بسائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا انسان اپنی قدرت سے پیدا کیا اور انہیں مٹی سے بنایا، اور ان کا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور ہم سب ان کی اولاد ہیں۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ انسانوں سے پہلے اللہ نے جن اور فرشتوں کو پیدا کیا تھا، تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں نے کہا کہ ہم انہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجیں گے۔ تم سمجھے خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، خلیفہ اس کو کہتے ہیں جیسے فرض کرو کہ ہماری کوئی جائیداد ہے، اس کا انتظام کرنے کے لیے کچھ ضروری باتیں سمجھانی پڑتی ہے کسی کو، اور وہ اس کا پورا جو انتظام کرتے ہیں، وہ پورا خیال رکھتے ہیں، ہر چیز کو مینیج کرتے ہیں، تو وہ اس کو خلیفہ کہتے ہیں۔ تو یہی مطلب تھا کہ زمین میں انسان کو خلیفہ بنانے کا۔ یہ زمین اللہ کی ہے، یہاں کچھ کام کرنے کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور کام کرنے کے لیے اس کو ضروری باتیں بھی اللہ تعالیٰ نے سکھا دی۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ ان کو کیا کیا چیزیں سکھانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ باتیں سکھا دی۔ اور پھر ایسا ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ وہ زمین میں انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر بھیجے گا، تو وہ بولے، فرشتوں نے کہا کہ ہمیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسان زمین پر جا کر فساد کرے گا، خون بہائے گا۔ ہم تو تیری تعریف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور تیری بندگی میں ہی لگے رہتے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جو کچھ جانتا ہوں، یہ ساری باتیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ تمہیں کیا خبر کہ انسان میں ہم نے کیا کیا خوبیاں رکھی ہیں۔ یہ جب زمین پر جائے گا تو ہماری دی ہوئی عقل سے زمین کے چھپے ہوئے خزانوں کا پتہ چلائے گا، ہماری پیدا کی ہوئی چیزوں کو کام میں لائے گا۔ ذرا تم تو بتاؤ، تم بھی ان چیزوں کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تو فرشتے بھلا ان چیزوں کے بارے میں فرشتوں کو کیا پتہ تھا؟ تو انہوں نے کہا، اے مولا، ہمیں تو کچھ نہیں پتہ، ہم تو بس اتنا ہی جانتے ہیں کہ جتنا تو نے ہمیں بتا دیا ہے۔ تو ہی سب سے زیادہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، اچھا اب تم بتاؤ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پہلے ہی اتنی عقل دے دی تھی جس سے وہ زمین کی ساری چیزوں کو جان گئے تھے۔ انہوں نے ان سب باتوں کو بتا دیا۔ تب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ دیکھا، ہم نے تم سے کہہ دیا تھا، ہم زمین اور آسمان کی ساری چیزوں کو جانتے ہیں، چاہے وہ کھلی ہو یا چھپی ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ سب حضرت آدم علیہ السلام کو بڑا جان کر ان کو سجدہ کریں۔ اس وقت شیطان بھی وہاں موجود تھا، وہ جنوں کا سردار تھا نا، تو اللہ کا حکم سن کر سارے فرشتے سجدے میں گر گئے، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ وہ اکڑ گیا۔ وہ بولا، میں مٹی سے بنے ہوئے انسان کو سجدہ کرنے سے رہا، میں اس سے اچھا ہوں، میں آگ سے بنا ہوں۔ اور شیطان کا یہ گھمنڈ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے دربار سے نکال دیا، اور وہ ذلیل ہو گیا۔ قیامت تک اس پر ابھی پھٹکار پڑتی ہی رہے گی، کیونکہ اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا، تو قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کو پھٹکار دے گا قیامت کے دن، اور اس کا کہا نہ ماننے والے سب لوگ جو اللہ کا کہا نہیں مانیں گے، وہ سب لوگ ذلیل ہو کر دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم کو شیطان کے بہکاوے سے بچائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ رہنے کے لیے ان کو بیوی بھی پیدا کی، ان کا نام حوا ہے۔ حضرت حوا سارے انسانوں کی ماں ہے۔ اب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو جنت میں رہنے کے لیے بھیج دیا۔ جنت میں بڑے اچھے اچھے پھل تھے، کھانے پینے کی اچھی مزیدار چیزیں تھیں، ہر طرح کا آرام تھا۔ اللہ نے ان سے کہا کہ میری اس جنت میں رہو اور جو چاہے اچھی طرح کھاؤ اور پیو، لیکن دیکھو اس پیڑ کے پاس مت جانا، یہ تمہارے کام کا نہیں ہے۔ اور دونوں ہنسی خوشی جنت پہ رہنے لگے۔ پھر کیا ہوا کہ شیطان کو اپنے نکالے جانے پر بہت دکھ ہوا تھا نا، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنی غلطی مان لیتا اور اپنے مالک کے سامنے توبہ کر لیتا، اپنی خطا اللہ سے معافی مانگتا تو اللہ معاف کر دیتا، لیکن وہ کیا تھا، غصے اور گھمنڈ میں بھی آیا اور اکڑ گیا۔ اس کے دل میں یہ سمایا کہ اس کو آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو ذلیل کرائے،
اور اس نے ان سے بدلہ لینے کی ٹھانی۔ اسے یہ پتہ تو تھا ہی کہ اللہ نے آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو ایک پیڑ کے پاس جانے سے روک دیا ہے۔ بس ایک دن وہ بھولی بھالی صورت بنا کر انہیں بہکانے کے لیے پہنچ گیا اور ان سے بولا تمہیں کچھ پتہ بھی ہے اللہ نے تمہیں جنت میں سب کچھ دے رکھا ہے لیکن اس پیڑ کے پاس جانے سے کیوں روکا؟ بات یہ ہے کہ یہ پیڑ بڑا اچھا پیڑ ہے، اس کا پھل اگر کوئی کھا لے نا تو اس سے موت کبھی نہیں آئے گی، اور بس یوں ہی سمجھو کہ وہ تو فرشتہ ہی ہو جائے گا۔ تو شیطان نے قسمیں کھا کر ان سے کہا میں تو تمہارا دوست ہوں، تمہارا بھلا ہی چاہتا ہوں، اس لیے تمہیں یہ سب باتیں بتا رہا ہوں۔ اب ان دونوں کو بیچاروں کو کیا پتہ تھا کہ یہ بھولی بھالی صورت والا جو ان کا دوست بنا ہوا ہے وہ ان کا دشمن ہے۔ وہ بیچارے اس کے دھوکے میں آ گئے، اس کے کہنے سے ایک دن اس پیڑ کا پھل کھا بیٹھے۔ اس پھل کا کھانا تھا کہ ان کے بدن پر جو جنت کا لباس تھا وہ سب اتر گیا، وہ برہنہ ہو گئے۔ بیچاروں نے پیڑوں کے پتوں سے اپنے بدن کو چھپایا، اور اب انہیں پتہ چلا کہ اس سے بہت بڑی خطا ہو گئی ہے ان سے، تو ان کا مالک ان سے ناراض ہو گیا۔ یہ سوچتے ہی انہوں نے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا شروع کیا، اس سے اپنی خطا معاف کرانے لگے۔ وہ شیطان کی طرف اکڑے نہیں، مطلب جیسے شیطان اکڑ گیا تھا اس طرح وہ اکڑے نہیں، وہ اللہ سے معافی مانگنے لگے، اللہ سے مغفرت مانگنے لگے۔ ان کو پتہ چل گیا کہ یہ ہم سے غلطی ہو گئی، تو اللہ کو ان کی یہ بات بھی بھلی معلوم ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی خطا معاف کر دیا اور انہیں سمجھا دیا کہ دیکھو شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کی باتوں میں اب نہ آنا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو زمین پہ بھیج دیا اور فرمایا جاؤ کچھ دنوں تک وہاں رہو اور اچھے اچھے کام کرو، ایسے کام جن سے میں خوش رہوں۔ تو اللہ نے ان سب کو وہ سب باتیں سکھا دی جو اس کی خوشی کی تھی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے سب سے پہلے نبی بنے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بھی سمجھا دیا کہ تم میں سے جو کوئی اچھے کام کرے گا وہ دنیا میں ایسے رہے گا جیسے اس خلیفہ کو رہنا چاہیے، تو وہ مرنے کے بعد جب ہمارے پاس آئے گا تو ہم اسے پھر جنت میں بھیج دیں گے، اور جو کوئی ہمارے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلے گا وہ شیطان کا ساتھی ہوگا اور اس کے ساتھ ہی دوزخ میں جانا پڑے گا۔ تو اب دنیا میں جتنے لوگ نیک کام کریں گے، نیک عمل کریں گے، آدم علیہ السلام نے جو تعلیمیں اس کے بعد پھیلائی تو وہ جنتی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو سکھایا وہ انہوں نے آنے والی نسلوں کو سکھایا، اور جو لوگ اس کے بعد تکبر کریں گے اور نافرمانی کریں گے، اللہ کی بات کو جھٹلائیں گے، اللہ کے کلام کو جھٹلائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی وعدہ کیا ہے کہ جو شیطان کے راستے پہ چلے گا وہ دوزخی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے راستے پہ چلائے اور دوزخ کے راستے سے اللہ دور رکھے۔ دیکھیے مطلب یاد کرنے والی بات یہ ہے نا کہ آدمی ہمیشہ سے آدمی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ آدمی باپ دادا یا بندر یا لنگور جیسے جانور تھے، وہ صحیح نہیں ہیں، اور یہ دھوکے میں ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی، کہ ان کے سامنے اللہ کی اتاری ہوئی روشنی نہیں ہے۔ دیکھیے خطا کسی سے نہیں ہوتی، سب سے غلطی ہوتی ہے، ہر کوئی خطا کرتا ہے، لیکن خطا ہو جانے کے بعد پھر کیا کرتے ہیں؟ معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ تو ہمیں معافی مانگنا، توبہ کرنا یہ ہمارا کام ہے نا، یہ انسان کا کام ہے۔ ایسے انسان اللہ کو پیارے ہوتے ہیں، لیکن غلطی کر کے اکڑنا، پھر خطا معاف کرانا شیطان کا کام ہے۔ ایسے لوگ شیطان کے ساتھ دوزخ میں ڈالے جائیں گے کہ بس جب بھی غلطی کرو اور اس پہ اکڑ جاؤ اور اپنی خطا کی معافی نہیں مانگو، تکبر کرو، اللہ کے آگے نہیں جھکو۔ اور صرف یہی نہیں ہے، اگر ہمارے ساتھ اللہ کے معاملے میں غلطی ہوتی تو ہم اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تو معاف کر دے گا۔ لیکن ہماری خطائیں انسانوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے نا، تو ہم سوچے گی کہ چلو اب اس سے میں نے غلطی کیوں، اس کا میں نے برا کیوں، اس کو دھوکہ دیوں، اس کے ساتھ میں نے غلط کیوں، تو میں اس سے نہیں، میں اللہ سے معافی مانگ لوں گی، اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ تو جو حقوق اللہ ہے، اللہ کے حقوق ہے، اس میں اللہ ہمیں معاف کرے گا، لیکن جو حقوق العباد ہے نا، جو بندوں کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں معاف نہیں کرے گا، اس کے لیے وہ بندے ہی ہمیں معاف کرنا چاہیے۔ تو ہمیں اللہ سے تو معافی مانگنا چاہیے، لیکن دنیا میں اگر ہم نے کسی سے غلطی کی ہے انجانے میں یا جان بوجھ کے، تو ہم کو ان سے بھی معافی مانگنا چاہیے۔ مطلب یہ سبق ہے یہ آدم علیہ السلام کے اس میں شیطان کو لے کر، کہ
اس نے تکبر کیا، اس نے معافی نہیں مانگا، اس نے اللہ کے آگے نہیں جھکا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا اور ہمیشہ کے لیے اس کو دوزخی بنا دیا، اور جو اس کے راستے پہ چلے گئے وہ اس کے ساتھ دوزخ میں، اور جو نیک راستے پہ چلے گئے وہ جنت میں جائے گے۔ تو ہمیں دنیا میں یہ کرنا چاہیے کہ ہم دنیا میں بھی کسی کا برا نہیں کریں۔ اللہ کے ساتھ میں نافرمانی ایک بات ہے کہ جب ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں، ہمیں احساس ہوتا ہے، ہم گڑ گڑا کے معافی مانگتے، تو وہ تو غفور الرحیم ہے، وہ تو بہت پیار کرنے والا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ تو ہمیں معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ لیکن بندے تو اپنا حق برابر قیامت کے دن ہمارے لیے ہم سے پوچھے گے، اللہ کو بولے گے اس نے میرے ساتھ یہ غلط کیا تھا، اس نے میرے ساتھ یہ غلط کیا تھا، اور پھر میں نے کہا نا کہ ہماری نیکیاں ان کو چلی جائے گی۔ تو ہمیں دنیا میں بھی اگر انسانوں سے بھی، اپنے دوست احباب رشتہ دار ماں باپ کسی سے بھی ہم نے بد اخلاقی کی ہو تو ہمیں فوراً ان سے معافی مانگ لینا چاہیے، اور دنیا میں ہی یہ بات ختم کر دینا چاہیے۔ آخرت میں پھر یہ بات معافی ہمارے لیے، ایک بار موت کے فرشتے ہماری آنکھ کے سامنے آ گئے پھر ہمیں کوئی معافی نہیں دینے والا۔ موت کے فرشتے آنے کے بعد، موت نظر آنے کے پہلے جتنی معافی آپ مانگو گے، چاہے کوئی بھی عمر میں ہو، اللہ تعالیٰ تم کو معاف کرے گا انشاءاللہ۔ لیکن موت کے فرشتے نظر کے سامنے آنے کے بعد اگر ہم معافی مانگیں گے تو ہماری کوئی معافی قبول نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں بس دھیان رہنا چاہیے کہ ہم شیطان کے راستے میں نہیں چلیں۔ دیکھیے زمین پر بسنے والا سب سے پہلا انسان اللہ کے نبی تھے نا، تو اللہ نے انسان کے کھانے پینے رہنے کے لیے تو سامان کیا ہی ہے، لیکن اس کا سیدھا راستہ دکھانے کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے شروع فرما دیا۔ کیسے؟ نبیوں کو بھیج کر، ہے نا۔ انسان زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے، اس کا کام یہ ہے کہ وہ زمین پر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے اس کی مرضی کے مطابق کام لینا۔ وہ یہاں کسی چیز کا مالک اور مختار نہیں ہے، وہ یہاں اپنی مرضی چلائے۔ ملک اللہ کا ہے، حکم اور مرضی اسی کی چلنا چاہیے نا۔ ہم یہ سوچیں کہ ہم دنیا میں کوئی بڑی پوسٹ پہ ہے، بڑے عہدے پہ ہے، خلیفہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ کی مرضی سے ہی کرنا ہے۔ جو بھی کریں گے وہ اللہ کی مرضی سے، اللہ کی مرضی کے علاوہ کچھ نہیں چلے گا، کیونکہ جب تک ہماری زندگی ہے، ہم یہ دنیا میں رہ گے، پھر ہمیں اللہ کے پاس واپس ہی لوٹنا ہے نا۔ اور جو لوگ اللہ کے حکم پر چلتے ہیں ان کے نیک بندے ہیں نا، آخرت میں ان کے لیے جنت ہے۔ جو اللہ کو نہیں پہچانتے اور خلیفہ ہونے کا حق ادا نہیں کرتے، وہ اس مالک کو ناراض کر لیتے ہیں، اور آخرت میں ایسے لوگ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ کی طرف جانے سے بچائے۔ آج انشاءاللہ ہم ان لوگوں نے آدم علیہ السلام کے بارے میں تھوڑی سی بات کی ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے آگے دوسرے نبیوں کے بارے میں بھی بات کریں۔ انشاءاللہ اگلی بار ہو سکتا ہے ہوا تو ہم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے۔ تو بس ہم کو ان کی باتیں سن کے، ان کی حالات جان کے ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نیکی کا کیا اجر دیا، ان کی غلطی کا کیا۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم بھی، جب وہ اللہ نے ان کو پیدا کیا، اللہ نے فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے کہا، اللہ نے ان کو اتنا رتبہ دیا، لیکن ان کی غلطی پہ ان کے کپڑے اتار دیے گئے، ان کو سزا دی گئی نا، اللہ ناراض ہوا۔ معافی مانگنے پہ اللہ تعالیٰ نے معاف بھی کر دیا نا۔ تو بس ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم سے غلطی نہ ہو، اور خدا نہ خواستہ غلطی ہو جائے تو ہم اللہ سے معافی مانگ لیں۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری نیکیوں کو قبول کرے، ہمیں جنت کا حقدار بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔